بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا سوچو، اگر آپ کو یہ معمولی سی آزمائش بھی نہ آئے تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ جو جتنا اس رب کے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی کھٹن ہوتی ہے، بس تم ہمت نہ ہارنا۔ وہ تمہیں آزما تو رہا ہے مگر اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرو، دعائیں جلد قبول ہو جائیں گی۔ اور جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے، اور جان لو کہ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں۔ جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے رب سے لو لگا لی نہ، اتنی جلدی آزمائش سے بھی دستبردار ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، اور جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، اب تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ ایک آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اسی لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہیں، اور یقین کرو اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو، اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے، پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتے ہو۔ خدا نے موڑا ہے اگر تمہارا راستہ تمہاری من پسند چیز سے، تو جان جاؤ اس کی رضا وہ رب تمہیں بہترین دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ تمہارا اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو، آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے، اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ پہلے دعا پھر صبر، مزید دعا مزید صبر، مسلسل دعا مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور ہر پل ساتھ ہے، یقین کیجئے۔ اور صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر اور دوسرا پسندیدہ چیزوں سے دوری پر۔ اور اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ دعائیں مانگنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے کہ جولیاں بھر دی جاتی ہیں، التجائیں سن لی جاتی ہیں، اور جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کو ہی اللہ نے تمہارا مقدر لکھا ہو، اور تم تو بس ایک لمحے کو روتے ہو۔ تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ وہی واحد سہارا ہے جو تمہیں سب سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ راستے دشوار جتنے بھی ہوں، بس تم اس پر یقین کامل رکھو، اور تمہاری بے چینی کو سلجھن میں تبدیل کر کے تمہارے اندر ایک نئی امید پیدا کرتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائیں نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے،
جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہ رخ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔